اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Zubair Ahmed Mir, UPS Kashta, Class 8th, Subject English, Topic Global Warming, a catastrophe in the making. یعنی ڈیزاسٹر کا ہمیں آج مقابلہ کرنا ہے. گلوبل وارمنگ جو ایک ڈیزاسٹر ہے، تو اسی کے بارے میں ہم نے پچھلے دو دنوں سے پڑھا. تو آج لاسٹ ٹاپک ہے، اس کا لاسٹ پارٹ ہے. تو گلوبل وارمنگ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، ساری جو میں نے باتیں آپ کو بتائی. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا اثر پڑ گیا ہے گلوبل وارمنگ سے. تو مائگریٹری برڈز بھی نہیں آتے ہیں یہاں پہ. تو آج اس سے آگے پڑھتے ہیں. Let's begin. Rapid melting of the Kolhai Glacier, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas, has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کولہائی گلیشیئر جو ہے کشمیر میں ہمالیاز میں بہت تیزی سے پگھل رہا ہے. تو لوگوں میں اور انوائرمنٹلسٹس میں بے چینی، تذبذب پیدا ہو گیا ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے کم کیا جائے. تو جتنی تیزی سے یہ پگھل رہا ہے، اس سے بالکل کم پگھلنا چاہیے. وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ایک بڑا کنسرن ہے ان کے لیے یہ، جو ماحول کو دیکھ ریکھ کرتے ہیں. Kolhai has shrunk 18% during the past 3 decades due to the increase in temperature caused by high levels of pollution, by the emission of greenhouse gases, by our increasing vehicles and cement plants, besides increased human activity near the glacier, particularly by the Gujars and Bakarwals. بچوں، کولہائی گلیشیئر جو ہے 18% یہ ختم ہو گیا ہے، شرنک ہو گیا ہے، تنگ ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے پچھلے 30 سالوں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بہت زیادہ پولوشن اور گیسز جو ایمٹ ہو رہے ہیں، گرین ہاؤس گیسز جو ہماری وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ پھیل رہا ہے، چاہے وہ گاڑیوں کے ذریعے سے، سیمنٹ پلانٹس کے ذریعے سے، یا ان ایریاز میں جو گجر بکروال جاتے ہیں، جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کے وہاں جانے سے وہاں کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، تو گلیشیئرز پگھلنے لگتے ہیں. جب ہم بچوں گھر میں ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے بہت سارے ہوتے ہیں سردی میں، تو دیکھتے ہیں نا کمرہ گرم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب بہت سارے لوگ جنگل میں جائیں گے، برفیلی پہاڑوں کے نزدیک، گلیشیئرز کے نزدیک جائیں گے، تو وہاں پر گرمی بڑھے گی، تو وہ پگھلنا شروع ہو جائیں گے. Significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrine is also a reason for melting of this glacier. بچوں، یہ جو کولہائی گلیشیئر ہے، یہ جہاں پر پہلگام سائڈ میں امرناتھ یاتری جو آتے ہیں امرناتھ شرائن میں شیولنگ کے درشن کے لیے، وہاں پر بڑی تعداد میں جو ٹورسٹس آتے ہیں، ان کی وجہ سے وہاں پر ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، اور ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز پگھلنے شروع ہو جاتے ہیں. In Jammu and Kashmir, the Energy and Resources Institute (TERI) has selected the Kolhai Glacier in the West Lidar Valley as one of the index glaciers for long-term monitoring. کہتے ہیں انرجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے، انہوں نے کولہائی گلیشیئر کو، جو کہ ویسٹ لیدر ویلی میں ہے، اس کو اپنی تحویل میں لیا اور اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. لیدر ویلی کورس این ایریا مور دین 1200 اسکوائر کلومیٹر. یہ جو لیدر ویلی ہے تقریباً 1200 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. اینڈ اٹ سسٹینز اباؤٹ 48 گلیشیئرز، اور تقریباً وہاں پہ 48 گلیشیئرز ہیں، یعنی برف کے پہاڑ ہیں. کورنگ این آئس کورڈ ایریا 39 اسکوائر کلومیٹر، یعنی تقریباً 39 اسکوائر کلومیٹر پہ وہاں پر برفیلی پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں. برفیلی پہاڑ نہیں، برف کے پہاڑ پھیلے ہیں، گلیشیئرز. اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹیبلش این انڈیکس گلیشیئر ان دس ریجن فار اسیسنگ دا واٹر ریسورس اویلیبلٹی to the communities in the valley. Scientific studies conducted on the glacier will last for 5 years, after which TERI will recommend measures to bring down the glacier's recession rate. کہا جاتا ہے کہ یہ جو وہاں پہ ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، تو سائنٹسٹ اس پہ تجربہ کر رہے ہیں. 5 سال لگیں گے ان کو اس کو دیکھنے میں، جو گلیشیئرز ریسیشن ریٹ ہے اس کو کیسے
کب کیا جائے، اس کو کم کیسے کیا جائے تاکہ یہ نہ پگھلے، اس میں 5 سال لگ سکتے ہیں۔ بچوں تقریباً 4-5 سالوں سے یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، تقریباً بالکل وہ تیاری میں ہوں گے اور انہیں کچھ اس کا نتیجہ نکالا ہوگا کہ کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ The observations hydrological simulations from the Lidar and the Sindh rivers are showing increasing discharge trends due to increase in glacier melt runoff, and the snow cover has progressively declined in both the basins. آپ نے دیکھا ہوگا لیدر اور سندھ ریورز میں پانی زیادہ سے زیادہ ڈسچارج ہونے لگا ہے کیونکہ گلیشیئر زیادہ سے زیادہ پگھلنے لگے، اور دونوں بیسنز، دونوں یہ جو زمین ہے جس میں یہ پانی رہتا تھا یہ کم ہونے لگے ہیں۔ یہ اس میں سنو کور، اس میں جو برف رہتا تھا بالکل کم رہنے لگا ہے۔ Several small glaciers have disappeared completely in some areas. کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گلیشیئرز جو ہیں برف کے پہاڑ وہ تقریباً ختم ہی ہو گئے۔ In some areas thickness of glaciers has reduced by more than 2/3 while most of the springs that are fed by the glaciers while most of the springs that are fed by the glaciers in the valley have all dried up. بچوں کہا جاتا ہے گلیشیئرس کی موٹائی تقریباً 2/3 کم ہو گئی ہے، اور ان گلیشیئرز جو سپرنگس، جو پانی کے وہ چشمے تھے وہ تقریباً خشک ہو گئے ہیں۔ Climate change has an impact not only on environment but also on society and economy. یہ جو کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے، موسم میں تبدیلی آ گئی، اس سے صرف ہمارے ماحول میں ہی اثر نہیں پڑا ہے بلکہ ہماری سوسائٹی پر بھی اثر پڑ گیا، ہماری اکانومی پر بھی اثر پڑا ہے، ہمارے جو پیسے کماتے ہیں اس پر بھی اثر پڑا ہے۔ The potential consequences of climate change have been established beyond doubt at the global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change. بچوں چھوٹے لفظوں میں یہ سارا جو کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے جس سے ہماری اکانومی پر بھی اثر پڑا ہے، سوسائٹی پر بھی اثر پڑا ہے اور ماحول پر بھی اثر پڑا ہے، یہ سارا جو ہے نا اس کے لیے ہم انسان ذمہ دار ہیں۔ The change in the average global temperature during the last century are larger than can be explained by the natural changes alone. اگر پچھلی صدی کے مقابلے میں آج دیکھیں گے تو ایوریج گلوبل ٹیمپریچر جو ہے نا بہت اس میں چینجز آ گئے ہیں اور تبدیل ہو گیا اور بڑھ گئے ہیں ٹیمپریچر۔ 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperature started in 1850. کہتے ہیں پچھلے 12 سالوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو 11 سالوں میں سب سے زیادہ گرمی رہی، جو کہ پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا 1850 میں۔ اس کے بعد پچھلے 11-12 سالوں میں سب سے زیادہ گرمی بڑھنے لگی ہے۔ کلائمیٹ چینج impacts on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident and need to be assessed scientifically for each sector. Preliminary results from the research carried out in the University of Kashmir suggest that depending upon the level of future emission, the average temperature increase in the valley by the end of 21st century would be between 2 to 3 degrees centigrade. بچوں ہمارے جو یونیورسٹی آف کشمیر میں ریسرچ ہو رہی ہے اس ریسرچ کے مطابق جو ایمیشنز، جو گرین ہاؤس گیسز یہاں سے نکل رہے ہیں جس سے ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق جو 21ویں صدی کے آخر میں ہم دیکھیں گے 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ ایوریج ٹیمپریچر بڑھ جائے گا۔ Erratic snowfall, hotter summers, climate variability and change of both precipitation and temperature will affect livelihood. ہماری لائیولیہوڈ، ہم جو کھاتے پیتے ہیں، جس پر ہم گزارا کرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، اس پر ہم اثر پڑے گا۔ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ ایریٹک سنو فال ہے، یا تو برف بہت زیادہ گرے گی یا تو کم گرے گی یا بالکل نہیں گرے گی۔ سمر میں بہت زیادہ گرمی ہوگی، موسم میں تبدیلیاں آئیں گی، بارشوں میں تبدیلی آئے گی، کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی، کہیں زیادہ ہوگی سیلاب آئے گا، فصلیں ختم ہوگی، اس سے ہمارے روزگار پہ اثر پڑے گا۔ Therefore, understanding and assessment of climate change impacts on water resources is critical for water resources planning, hydropower development and protection against flooding so that we can secure life on earth for our future generations. بچوں اگر ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، ان کی آسانی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟
زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے، یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہے ان کو کم کرنا ہے ہمیں، ہاں، اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے، تب جا کے وہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ زندہ رہ پائیں گے۔ ان دا بیک ڈراپ آف looming water crisis in most of Asia, we, the custodian water tower of Asia, cannot afford to be complacent. بچوں، جو واٹر کرائسس، جو بحران پانی کا دنیا میں پیدا ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے واٹر ٹاور آف ایشیا، لیکن یہ واٹر ٹاور آف ایشیا بھی پانی ہمیں بھی برابر نہیں کر پائے گا، یعنی ہماری ضرورت بھی برابر نہیں ہو سکتی تو باقیوں کی کیا پوری ہو سکتی ہے۔ We need to work with other stakeholders for developing a robust strategy for the sustainable development of water resources in the region. ہمیں مل جل کر کام کرنا ہے، اس سب کو ساتھ میں لے کر کام کرنا ہے، جو باقی اسٹیک ہولڈرس ہیں، مثلا انڈسٹریلسٹس ہیں، فیکٹری والے ہیں، گجر بکر والز ہیں، جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان سے کہنا ہے کہ جنگلوں کو بچاؤ، زیادہ آگ مت جلاؤ، اچھا زیادہ لوگ برفیلی علاقوں میں مت جاؤ، اس سے یہ ہمارے جو واٹر ریسورس ہیں بچ جائیں گے۔ دا چلڈرن آف ٹمارو ول بیئر دا ہیوی برڈن آف آور انڈیفرنس if we do not act today. بچوں، اگر ہم نے آج نہیں سوچا تو کل جو آنے والی نسلیں ہوں گی، کل جو آنے والے بچے ہوں گے، ان پہ بہت بڑا بوجھ پڑ جائے گا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ان کی آسانی کے لیے ہمیں ان ریسورس کو بچانا ہے، اور جو گلوبل وارمنگ جن چیزوں سے ہوتی ہے ان کو ایوائڈ کرنا ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، امید ہو کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔